بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. التماس سورہ فاتحہ کی تمام مومن و مومنات کے لیے، تمام علماء کرام، مراجع عظام اور تمام شہداء ملت کے لیے، اور جن جن مومنین نے یہاں پر اس کار خیر میں سینٹر کو بنانے میں شرکت کی اور دنیا میں اب نہیں رہے، یا جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کے لیے یہاں پر کچھ خدمت کی، جن کے نام یہاں لکھیں، ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ذات، وہ ذات کہ اس کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جب اشرف الانبیاء کو آپ کی صورت میں اللہ کی جانب سے یہ عظیم نعمت ملی تو پھر حکم ہوا، اور مخاطب ہیں اشرف الانبیاء، اور یہ ذہن میں رہے کہ وہ رحمت للعالمین ہیں. اب خالق کائنات کا ارشاد ہے رحمت للعالمین سے کہ اے رحمت للعالمین، ہم نے تمہیں خیر کثیر سے نوازا. تو جناب سیدہ کے فضائل کے لیے سورہ کوثر کی پہلی آیت ہی کافی ہے کہ اشرف الانبیاء، تاجدار انبیاء، خاتم المرسلین، رحمت للعالمین کے لیے جناب سیدہ کی ذات خیر کثیر ہے. اب تصور کریں کہ جب اشرف الانبیاء کے لیے وہ خیر کثیر ہیں تو باقی مخلوقات کے مقابلے میں ان کا کیا مقام ہوگا. اور اگر حدیث بیان کی جائے آپ کی فضیلت کے لیے تو صحاح ستہ سے، خصوصاً بخاری سے ایک ہی حدیث کافی ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی من اغضبها فقد اغضبنی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے اور وہ سلیس ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو وہ سلیس ترجمہ کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر اس کا ترجمہ کیا جائے اسی کے حساب سے تو یہاں جگر کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. وہاں پر بیان ہوا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، وہ میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے، نہ کہ جگر کا ٹکڑا یا دل کا ٹکڑا. وہ ایسا ترجمہ کوئی کرے تو کوئی مذائقہ نہیں. لیکن اگر حرف بحرف واضح ترجمہ کیا جائے تو کہا جائے گا کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے. لیکن بعد رسول اللہ کیا ہوا جناب سیدہ کے ساتھ تو دنیا گواہ ہے.
اور خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ حالات جو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خراب ہوئے، تو خدا ان تمام ہمارے آباء و اجداد کے درجات بلند سے بلند فرمائے کہ جو سخت ترین دور میں اہل بیت کے طرفدار رہے۔ پھر بعد میں ہمارے آنے والے جو آباء و اجداد تھے کہ جنہوں نے ان چند صدیوں میں اہل بیت کا نام لیا اور ان کا ذکر کیا، ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، اور ہم لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ زمانہ جتنا بھی سخت ہو جائے اہل بیت کے دامن ہی سے وابستہ رہیں، کیونکہ یہ دنیا جائے امتحان ہے، اور اگر اللہ کی راہ کا انتخاب کیا ہے تو امتحان اور زیادہ سخت ہو جائے گا۔ اور اللہ کی راہ انبیاء کی راہ ہے، اور انبیاء کی راہ کا اگر صحیح جلوہ دیکھنا ہے تو جب ہے کہ جب انبیاء کی نبوت پر یقین ہو، نبوت رسول اللہ کے ساتھ۔ اگر کوئی سابقہ انبیاء کو مانے اور اشرف الانبیاء کو نہ مانے تو نتیجہ نہیں نکلے گا۔ سابقہ انبیاء کی نبوت کا نتیجہ جب نکلے گا کہ جب اشرف الانبیاء کو مانا جائے، اور اشرف الانبیاء کی نبوت پہ یقین کا نتیجہ جب ملے گا کہ جب نفس رسول اللہ کو مانا جائے، اور نفس رسول اللہ کو ماننے کا نتیجہ جب ملے گا کہ جب ان کے بعد کے ائمہ کو مانا جائے، یہاں تک کہ حجت ابن الحسن العسکری المہدی کو مانا جائے۔ اب آپ کے علم میں ہے کہ آج تیسرا دن ہے خمسہ مجالس کا، اور ہماری گفتگو چل رہی ہے خطبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے۔ اور پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ عام طور پر تو یہ روش نہیں ہے، لیکن اگر خطبہ پڑھنا ہے تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر اس محفل میں بھی پوچھا جائے کتنے لوگوں نے پہلے یہ خطبہ سنا ہے، تو ممکن ہے کہ کم ہی ایسے افراد ہوں کہ جنہوں نے سنا ہو، اور کوتاہی ان کی نہیں، کوتاہی جو ہے وہ ہمارے کلچر کی ہے کہ ہم نے اس چیز کو اب تک قبول نہیں کیا کہ بہت سارے موضوعات کے لیے کتاب یا کاغذ ضروری ہے۔ اگر جناب سیدہ کا، اگر مولا امیر المومنین کے خطبے، جناب سیدہ کے خطبے، جناب زینب کے خطبے، امام حسین کے خطبے، امام زین العابدین کے خطبے، جناب فاطمہ بنت حسین کے خطبے اگر مومنین تک پہنچانے تو بلا شک کتاب یا کاغذ کے بغیر پاسبل نہیں ہے، ورنہ یہی ہوگا کہ ایک ٹکڑا تبرکن بیان کر دیا اور سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو کل تک ہماری گفتگو یہاں سے چلی تھی کہ خلاصہ بیان کریں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا گھر سے نکلی، اور کچھ خاندان کی خواتین اور اس کے علاوہ کچھ خدمت گزار یا ان کے بچے ان کے ساتھ تھے، ان کے جھرمٹ میں نکلیں، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں داخل ہوئیں، اور پھر پردہ لگایا گیا، پھر آپ تشریف فرما ہوئیں۔ وَأَنَّتْ أَنَّتًا، پھر آپ نے گریہ کیا، اس گریے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اوروں نے بھی گریہ کیا، یہاں تک کہ ایک محفل میں ہلچل مچ گئی۔ پھر ایک وقت آیا کہ لوگوں کا شور کم ہونے لگا، ہچکیاں تھمنے لگیں، تو پھر آپ نے اپنے خطبے کا آغاز فرمایا کہ جس کا دار و مدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کے ذکر سے، حمد و ثنا سے ہوا، معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ سے ہوا، کہ بلا شک مذہب حق اہل بیت علیہم السلام در حقیقت مکتب توحید ہے، کیونکہ ہماری اصل جو ہے بنیاد وہ توحید ہے۔ اسی توحید کے ساتھ اللہ کی صفات، اور صفات میں سے اہم ترین صفات عدل، پھر انبیاء کی نبوت، اور خصوصاً اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت۔ تو آپ نے خداوند تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا، یہاں تک کہ ان کے فضائل کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ان کے اختیار سے، یعنی اللہ نے انہیں اختیار دیا تھا کہ جتنا چاہیں زندگی یہاں گزاریں یا اس وقت واپس آ جائیں،
تو اشرف الانبیاء نے واپس جانے کو پسند فرمایا تو انہی کے اختیار سے ان کا دم نکلا. یعنی ملک الموت کی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ بغیر اذن ان کے گھر میں داخل ہو جائے. اب خطبے کا اگلا حصہ یہاں سے بیان ہوتا ہے. ثم التفت الى اہل المجلس وقالت، کہ پھر آپ نے توجہ کی اہل مجلس کی جانب اور فرمایا. ثم التفت الى اہل المجلس وقالت، کہ آپ نے توجہ کی اہل مجلس کی جانب، یعنی جو لوگ وہاں بیٹھے تھے، اور پھر ارشاد فرمایا. اب یہاں پر خطبے کے کچھ مراحل ہیں. یہ جو مرحلہ ہے، تو پہلے مرحلے میں یہاں پر جن لوگوں کو مخاطب کیا ہے ان کی ذمہ داریاں بتائی ہیں. یہ ان کی صفات نہیں بتائیں گے، یاد رکھیں. مثال کے طور پر اگر اس وقت اگر کہا جائے کہ آپ سب جو ہیں مبلغ ہیں، تو مراد یہ نہیں ہے مبلغ ہیں، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کام ہے کہ تبلیغ کریں. کس کا؟ اہل بیت کا. آپ سب اہل بیت کے مددگار ہیں. ممکن ہے کوئی مددگار نہ ہو، تو مراد یہ ہے کہ آپ کو اہل بیت کا مددگار ہونا چاہیے. تو پہلے مرحلے میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے جو لوگ مخاطب تھے ان کی جانب توجہ دلائی، اور پھر اس کے بعد جو دو اہم چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑیں ان کا ذکر کیا، اور پھر قرآن کے فضائل بیان کیے، اور قرآن کے فضائل بیان کرنے کے بعد جو احکام ہیں ان کی حکمت کو بیان کیا. ممکن ہے کہ آپ میں سے کثرت سے کچھ حضرات نے یہ سنا ہو کہ جناب سیدہ نے خطبہ فدق میں احکام کے فلسفے کو بیان کیا، اس کی وجوہات کو بیان کیا ہے، کون سی چیز کس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرار دی. پھر اس موضوع کے بعد دیگر موضوعات کو بیان کیا، اور پھر اس میں مولا امیر المومنین کے کچھ فضائل بیان کیے، اور پھر اسی طرح سے جو لوگ بیٹھے تھے اکثر ان کے حالات اور واقعات کو بیان کیا. اور پھر گفتگو پہنچی یہاں تک کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گزر گئے. کل انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر جو دنیا سے ان کے جانے کے بعد لوگوں نے اپنا رنگ بدلا، جو رنگ بدلا اور سازشوں میں پڑے، تو کل اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوگا. تو آپ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. آپ ارشاد فرماتی ہیں انتم عباد اللہ نصب امرہ و نہیہ، اے اللہ کے بندوں تم ہی تو ہو اللہ کے اوامر اور نواہی کے علمبردار، یعنی تمہاری ذمہ داری ہے کہ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو. وحملۃ دینہ ووحیہ، اور اس کے دین اور اس کے وحی کے حامل ہو. کیا مراد؟ کہ اس کا دین اور جو احکام اللہ کی جانب سے آئے وہ تمہارے پاس ہونے چاہیے. وَأُمَنَاءُ اللَّهِ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور تم خود اللہ کی جانب سے امین ہو. کس پر؟ اپنے اوپر. کہ ہر آدمی اپنا فیصلہ کرے امانت داری کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، کہ وہ اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے کیا کر رہا ہے. اب اگر دیکھا جائے تو کہا جائے گا کہ آج کل کے لیے بھی یہی چیز ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے اوپر، اپنے نفس کے اوپر، اپنی ذمہ داری کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے امین مقرر کیا گیا ہے کہ وہ دیکھے کہ کیا کر رہا ہے. وَبُلَغَاؤُهُ إِلَى الْأُمَمِ، اور دوسری اقوام کے لیے تم لوگ مبلغ ہو. یہ ذمہ داری اگر کہا جائے تو جناب سیدہ روز محشر شاید ہم سے بھی پوچھیں کہ تم لوگ بہت سارے امتحانوں میں کامیاب ہوئے، ہماری مدد کی، ہمارا ذکر کیا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہمارے مشن کو آگے بھی بڑھاتے. اور اس موضوع کو ہم نے ہمیشہ بیان کیا
کہ یہ انتہائی شرمناک کیفیت ہے کہ دشمنان اہل بیت تو معاویہ اور یزید جیسوں کی تبلیغ کے لیے چست ہوں اور ہم اہل بیت علیہ السلام کی تبلیغ کے لیے سست ہوں۔ تو آپ فرماتی ہیں وَبُلَغَاؤُهُ إِلَى الْأُمَمِ، اور تم ہی لوگ ہو دوسری اقوام کی جانب پیغام لے جانے والے اور تبلیغ کرنے والے۔ اور پھر ارشاد فرماتی ہیں زعیم حق لہ فیکم، اس کی طرف سے برحق رہنما تمہارے درمیان موجود ہے۔ اس کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے قوم کا رہنما تمہارے درمیان موجود ہے۔ اب بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا اشارہ کس کی جانب ہے؟ مولا امیر المؤمنین اسد اللہ غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب کے لیے۔ وَعَهْدٌ قَدَّمَهُ الیکم، تمہارے درمیان پہلے سے اللہ کا ایک عہد ہے، کہ یہ مراد ہے کہ جو تم نے وعدہ کیا، جو عہد کیا، جو بیعت کی، جس سے بیعت کی، وہ تمہارے درمیان موجود ہے۔ وَبَقِيَّةٌ اسْتَخْلَفَهَا عَلَيْكُمْ، اور یہ تمہارے درمیان ایک بہترین جانشین ہے۔ یہ کون ہے؟ کتاب اللہ ناطق، یہ ناطق قرآن ہے۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ یہ خطبہ ہے، فصیح و بلیغ خطبہ ہے۔ اب اس خطبے کا لب و لہجہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مثال کے طور پہ تمہارے درمیان علی ابن ابی طالب ہیں اور تم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ یہ ایک فصیح و بلیغ خطبہ ہے کہ آج بھی اگر اس کو عرب استادوں کو دیا جائے، نہ کہ عربوں کو، عرب استادوں کو دیا جائے تو ان کے لیے ابھی بھی یہ مشکل ہے۔ یعنی خود ہم نے بھی، آپ کو تعجب ہوگا، تقریباً یہاں سے جانے کے بعد صبح 7 بجے تک، کیونکہ دیر ہو گئی تو ہم نے سوچا کہ نماز پڑھ کے سوئیں، پھر اس کے بعد انجام دیا کام تو صبح 7 بجے تک، پھر اس کے بعد دوبارہ جب ظہر پہ اٹھے تو تقریباً اب تک جا کر یہ 5 صفحے جو ہیں یہ تیار ہوئے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ کوئی سادی سی گفتگو نہیں ہے، یہ آج بھی اگر عربوں کو دیا جائے تو ان کے لیے یہ چیز، یہ فصاحت و بلاغت کا مجموعہ ہے۔ مثلا یہ کلام جو ہے پہلے مرحلے میں جو دنیا میں آیا ہے، جو بہت زیادہ مشہور کتاب ہے بلاغات النساء، تو یہ فصیح و بلیغ کلاموں میں سے ایک ہے۔ یہ سمپل سی گفتگو نہیں تھی کہ مثلا وہ فرما رہی ہیں کہ تمہارے درمیان دیکھو علی ابن ابی طالب ہیں اور تم نے کیا کیا نا، یہاں پر بہت ہی فصاحت و بلاغت کے ساتھ وہ گفتگو کر رہی ہیں۔ زعیم حق لہ فیکم، اللہ کی جانب سے حق رہبر جو ہے وہ تمہارے درمیان ہے۔ عہد قدمہ الیکم، اب یہ بالکل اگر آپ دیکھیں تو جملوں کا جو آخری حصے ہیں بالکل ترتیب سے چل رہے ہیں، بہت ہی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ہیں۔ وَزَعِيمُ حَقٍّ لَهُ فِيكُمْ وَعَهْدٌ قَدَّمَهُ إِلَيْكُمْ وَبَقِيَّةٌ اسْتَخْلَفَهَا عَلَيْكُمْ كِتَابُ اللَّهِ النَّاطِقُ، یہ کون ہے؟ یہ کتاب اللہ ناطق ہے۔ وَقُرْآنِ الصَّادِقُ، اور کیا چھوڑا رسول اللہ نے، کس کو جانشین بنایا تمہارے درمیان؟ کتاب اللہ ناطق۔ اب یہاں سے فضائل شروع ہو رہے ہیں قرآن کے، بعد میں پھر فضائل شروع ہوں گے مولا امیر المومنین کے، پھر اس کے بعد اور موضوعات آئیں گے اور پھر اس کے بعد الگ موضوعات۔ اب قرآن کے بارے میں آپ فرماتی ہیں کتاب اللہ، قرآن کے بارے میں آپ فرماتی ہیں وقرآن الصادق، اور تمہارے درمیان ایک قرآن ہے کہ جس کے پیغام سچے ہیں۔ والنور الساطع، کہ جس کا نور جو ہے وہ جو جگمگا رہا ہے۔ والضیاء اللامع، ایک روشن چراغ ہے یا چراغ درخشان۔ بینۃ بصائرہ، دلیل اور اس کی بیان جو ہے وہ بہت روشن ہے۔ منکشفۃ سرائرہ، واضح اسرار اس کا باطن آشکار، اس کے جو راز ہیں وہ کھل کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔
منجلیتاً ظواہرہ، اس کا ظاہر جلوگر ہے، یعنی ظاہری معنی اس کے بہت واضح ہیں. مغتبطاً بہ الاشیاء، اشیاء وہ شیعہ کی جمع، کہ جو اس کے پیروکار ہیں وہ رشک کے قابل ہیں، یعنی جو قرآن کی پیروی کرتے ہیں تو لوگ ان پر پھر رشک کرتے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رہے، خالی قرآن نہیں، قرآن سمجھا جائے اور قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہم السلام کو مانا جائے تو اقوام رشک کے قابل بنیں گی. ورنہ اگر قرآن سے کھیلا جائے جس طرح سے کہ وہابی کھیل رہے ہیں تو پھر اسلام بن جاتا ہے طالبان اور القاعدہ اور IS. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. اور قرآن کی خصوصیت کیا ہے؟ قائداً الی الرضوان اتباعہ، اور جو اس قرآن کی اتباع کرتا ہے یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس کی کس جانب؟ جنت کی جانب. معدن الی النجات استماعہ، اور جو اس کو سنتا ہے تو قرآن اس کو لے جاتا ہے نجات کی جانب. بہی تنال حجج اللہ المنورہ، اسی کے ذریعے اللہ کی روشن دلیلوں تک پہنچا جاتا ہے. وَعَزَائِمُهُ مُفَسَّرًا، اور اسی کے ذریعے سے واجبات کو جانا جاتا ہے. وَمَحَارِمُهُ مُحَذَّرًا، اور جن کاموں سے روکا گیا ہے اس کا علم بھی اسی کے ذریعے سے ہوتا ہے. وَبَيَّنَاتُهُ الْجَالِيَةُ، اور اس کی دلیل بہت ہی اسی سے پہچانا جاتا ہے روشن دلیلوں کو. وَبَرَاهِنُهُ الْكَافِيَةُ، اور اس کے برہان اور اس کے دلائل جو ہیں وہ اطمینان بخش ہیں. وَفَضَائِلُهُ الْمَنْدُوبَةُ، اور انسانی فضیلتیں اور مستحبات کو بھی اس سے حاصل کیا جاتا ہے. وَرُخَصُهُ الْمَوْهُوبَةُ، اور جو مباح اور جائز کام ہیں وہ بھی اسی سے ملیں گے. وَشَرَائِعُهُ مَكْتُوبَةُ، اور شریعت کے جو واجب، شریعت کے جو احکام ہیں وہ بھی اسی سے ملیں گے. یہاں آپ نے کچھ ذکر کیا قرآن ناطق کا، پھر فضائل بیان کیے قرآن صامت کے، اور قرآن کے بارے میں جب آپ نے ارشاد فرمایا تو پھر اب اس کے بعض احکام کی جانب آپ توجہ دلا رہی ہیں کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے اور کس کام کو کیوں انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے. تو آپ فرماتی ہیں فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ، کہ اللہ نے ایمان کو تمہیں شرک سے پاک رکھنے کے لیے قرار دیا ہے. وَالصَّلَاةَ، اور نماز کو تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ، اور نماز کو قرار دیا ہے تاکہ تم تکبر سے بچو. وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَنِمَاءِ الرِّزْقِ، اور زکوٰۃ. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جب قرآن میں اور روایات میں لفظ زکوٰۃ آتا ہے تو وہاں پر اس کے معنی بہت وسیع ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں مال دینا. جو بھی مال ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ خمس ہو، چاہے وہ صدقات ہوں، جو بھی مال دیا جائے اس کے لیے لفظ آتا ہے زکوٰۃ. بس زکوٰۃ کے ایک وسیع مفہوم ہے، اور زکوٰۃ میں زکوٰۃ بھی ہے، زکوٰۃ میں خمس بھی ہے، زکوٰۃ میں صدقات بھی ہیں. بس اصل میں جب کہا جاتا ہے زکوٰۃ، جہاں بھی قرآن میں زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے تو وہاں پر مراد ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. حتیٰ اگر وہ مستحب زکوٰۃ کے بارے میں آپ توجہ دیں کہ جو مولا امیر المومنین نے نماز میں دی، وہ کیا دیا تھا؟ صدقہ دیا تھا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. تو رکوع کے عالم میں کیا دیا تھا مولا امیر المومنین نے؟ صدقہ دیا تھا. اس صدقے کو بھی زکوٰۃ کہا گیا ہے. وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ، اور زکوٰۃ کو اللہ نے قرار دیا ہے کس کے لیے؟ کہ نفس کی پاکیزگی ہو. ایک فائدہ. دوسرا فائدہ کیا ہوگا جب بھی ہم مال دیں گے؟ دوسرا فائدہ یہ ہوگا نماءً فی الرزق، جب ہم کسی ایک انسان کی مشکل کو حل کریں گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے رزق میں برکت ہوگی.
اب کیونکہ ہمیں خطبہ پڑھ رہے ہیں تو ہر موضوع پہ زیادہ ڈسکشن نہیں کر سکتے، ورنہ جو عام طور پر روش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کے اوپر ڈسکس کی تو پورے زکوٰۃ کو ڈسکس کر دیا، پھر نماز پہ ہوئی گفتگو تو نماز کے پورے نماز کو دیکھا مختلف زاویوں سے، تو وہ تو پھر مہینے بھر کا سلسلہ ہو جائے گا۔ وَالصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ، اور روزے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرار دیا ہے تاکہ اخلاص جو ہے وہ ثابت ہو جائے۔ اگر آپ محسوس کریں کہ روزے کے ذریعے سے بہت زیادہ ہم لوگ اپنے نفس کو مضبوط کرتے ہیں اور چیزوں کی نسبت، اور ماہ رمضان میں اپنے نفس پر بہت زیادہ ہمیں کنٹرول ہو جاتا ہے، اس کی اہم ترین چیز کیا ہے؟ روزہ۔ والعدل، انصاف، وہ کس لیے قرار دیا؟ تنسیقا للقلوب، اور عدل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرار دیا ہے کس کے لیے؟ تاکہ دل نزدیک ہوں۔ اب جب ظاہر ہے کہ عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ کام کیا جائے گا تو محبتیں بڑھیں گی اور دل نزدیک سے نزدیک ہوں گے۔ اب آپ نے یہاں پر ایک اہم ترین مسئلے کی جانب توجہ دلائی، اور وہ کیا ہے؟ اور عام طور پر اس خطبے سے اسی موضوع کو پڑھا جاتا ہے بس، اور ہم بھی اسی کو پڑھتے تھے پہلے بھی، اور ابھی بھی اگر کہا جائے پڑھیں تو یہی پڑھیں گے۔ وہ موضوع ہے وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، اور اللہ نے ہماری اطاعت کو واجب قرار دیا ہے کس کے لیے؟ تاکہ ملت میں ایک نظم و ضبط پیدا ہو۔ وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، اور ہماری اطاعت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے تاکہ ملت میں ایک نظم و ضبط ہو۔ وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَةِ، اور ہماری امامت کو اللہ نے قرار دیا ہے کس کے لیے؟ کہ امت میں تفرقہ نہ ہو۔ اطاعت کے ذریعے سے امت میں نظم و ضبط ہوگا، اور امامت کے ذریعے سے امت تفرقے سے محفوظ رہے گی۔ اب اگر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفس رسول اللہ کی امامت کا انکار نہ کیا جاتا تو نہ جمل ہوتی، نہ صفین ہوتی، نہ نہروان ہوتی۔ والجہاد عزا للاسلام، اور جہاد کو اللہ نے قرار دیا کس کے لیے؟ اسلام کی عزت کے لیے۔ اب یہاں پہ جہاد پہلے مرحلے میں ایک جہاد بالنفس ہے، اپنے نفس سے جہاد، جہاد بالمال ہے، مال سے جہاد، جہاد بالقلم ہے، قلم سے جہاد، جہاد بالعلم ہے، علم پھیلانے کے ذریعے سے، اور پھر ایک جہاد بالسیف ہے کہ اپنا دفاع کیا جائے۔ والصبر معونة على استیجاب الاجر، اور صبر کو اجر پانے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ والامر بالمعروف مصلحة للعامة، اور امر بالمعروف کو عموم، عامہ سے کیا مراد؟ تمام لوگوں کی بھلائی کا سبب قرار دیا ہے، خالی مسلمانوں کی نہیں۔ کسی سے کہا جائے چوری نہ کرو، اس کا فائدہ شیعہ کو ہوگا، سنی کو ہوگا، مسلمان کو ہوگا خالی؟ نہ، جب یہ نظریہ پھیلایا جائے گا چوری نہ کرو، سب کو فائدہ ہوگا۔ تو آپ فرماتی ہیں والامر بالمعروف مصلحة للعامة، اور امر بالمعروف کو قرار دیا ایک عمومی مصلحت کے لیے، سب کی مصلحت کے لیے۔ وصلة ارحام مناطا فی العمر ومناطا للعدد، اور رشتوں کو باقی رکھنا۔ صلہ احرام کیا ہے؟ بہن بھائی، ماں باپ، خالہ، ماموں، پھوپھی، چچا، دادی دادا، نانی نانا، یہ اور ان کی اولاد۔ پھر اگلے مرحلے میں جو ماں باپ کے کزنز وغیرہ ہیں، ان سب کے ساتھ ملنا جھلنا، سلام علیک، تعلقات۔ اب یہ تعلقات روز جانے کے بھی ہو سکتے ہیں، کہیں شادی میں بلانے کے بھی ہو سکتے ہیں، سالانہ بھی ہو سکتے ہیں، محفل میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اہم چیز یہ ہے کہ تعلقات منقطع نہ ہوں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی اگر منقطع کر لے تو کیا کریں؟ جو منقطع کر رہا ہے اس کو نقصان ہوگا، ہم نہیں کر رہے، اور یہ ہوتا ہے پرابلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ صلہ رحم کیوں قرار دیا؟ تاکہ اس کے ذریعے سے عمر میں برکت ہو۔ تو یاد رکھیں جو صلہ رحمی کرتا ہے اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے، اور اس کے خاندان کے افراد میں بھی کثرت ہوتی ہے۔ حتیٰ اگر ایک کافر اور مشرک بھی صلہ رحم کرے، لوگوں کا خیال کرے، رشتہ داروں سے ملے، اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ والقصاص
حقنا للدماء، اور قصاص کو قرار دیا جانوں کو بچانے کے لیے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ قصاص میں تمہارے لیے حیات ہے۔ یہ جو پاکستان میں زرداری نے قصاص کے نظام کو ختم کیا، دہشت گردی اتنی بڑی، نتیجہ کیا ہوا؟ اب مجبور ہیں پھانسیاں دینے کے لیے، لیکن اگر ان کو پھانسیاں دے دی جا چکی ہوتی تو پھر یہ اتنی دہشت گردی نہ ہوتی۔ یہ سارا جو حساب دینا ہوگا اس حاکم کو دینا ہوگا کہ جس نے نظام قصاص کو پاکستان سے ختم کیا۔ والوفاء بالنذر تعریضا للمغفرۃ، اور نذر کو پورا کرنا، وفا بالنذر کو جو ہے کس کا سبب قرار دیا؟ مغفرت کا۔ وتوفیۃ المیکائل والموازین، توفیۃ المکائل والموازین، اور ناپ اور تول، موازین کے معنی تولنا، مکائل کچھ چیزیں ناپنے کی ہوتی ہیں، جیسے کہ پیٹرول، جیسے کہ دودھ، وہ تولنے کا نہیں ہوتا۔ تو جو بھی چیز بکتی ہے کہ جو سابقہ زمانے میں ڈبوں میں بھر کے معیار بنا دیا تھا کہ یہ اتنے ڈبے میں جو گندم آ جائے وہ اتنی ہے، جیسے کہ ہمارے انڈیا پاکستان میں ابھی بھی دودھ بکتا ہے، یا دنیا بھر میں پیٹرول، تو کہا جائے گا پیٹرول تولا نہیں جاتا، پیٹرول جو ہے وہ ناپا جاتا ہے اور چیزیں تولی جاتی ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ ناپ تول کو صحیح طریقے سے انجام دینے کا حکم کس لیے دیا؟ تاکہ انسانوں کو نقصان نہ ہو، ظاہر نقصان ہوگا اس سے لوگوں کو۔ وَالنَّهِيَ عَنِ الشُّرْبِ الْخَمْرِ تَنزِيهًا عَنِ الرِّجْسِ، اور شراب پینے سے روکا تاکہ برائیوں سے بچا جائے، کیونکہ شراب بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ وَاجْتِنَابَ الْقَذْفِ حِجَابًا عَنِ اللَّعْنَةِ، اور تہمت لگانے سے روکا تاکہ لعنت سے محفوظ رہو۔ مراد کیا ہے؟ کوئی اگر کسی کو تہمت لگاتا ہے، کہ قذف میں عام طور پر تہمت آتی ہے جنسی قسم کی تہمت، کسی مرد یا عورت کو گناہ کی تہمت لگائی جائے، تو کوئی اگر تہمت لگاتا ہے گناہ کی کسی مرد یا عورت پر تو اسے کہا جاتا ہے قذف، اور عموماً اس کا استعمال ہے عورتوں پہ تہمت لگانے کا۔ تو اگر کوئی تہمت لگاتا ہے تو نتیجہ کیا ہے؟ دنیا آخرت میں اس پہ اللہ کی جانب سے لعنت ہے۔ بس اگر اس سے روکا ہے تو کیوں روکا ہے؟ کہ اس سے بچو گے تو لعنت سے بچو گے۔ وَتَرْكَ السِّرْقَ إِجَابًا لِلْعِصْمَةِ، اور چوری سے روکا تاکہ پاکیزگی برقرار رہے۔ وَحَرَّمَ اللَّهُ الشِّرْكَ إِخْلَاصًا لَهُ بِالرُّبُوبِّيَّةِ، اور شرک سے روکا تاکہ اللہ کا اخلاص باقی رہے، اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ ہو، یا اللہ کو اخلاص سے مانا جائے۔ پھر آپ فرماتی ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، مخاطب کیا سب کو کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، ایسا تقوی اختیار کرو کہ جو تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتَنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ پوری ایک آیت ہے آل عمران کی، آیت نمبر 102۔ اور نہ مرنا سوائے اس حالت کے کہ مسلمان ہو، یعنی اسلام پر مرنا۔ تو یہاں پر ذہن میں رہے کہ مسلمان ہونا ایک چیز ہے اور اسلام پر مرنا جو ہے یہ صحیح فضیلت ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم خدا نہ خواستہ مسلمان ہیں، پھر ایک وقت آئے کہ اسلام سے نکل جائیں، اور اس کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں بھرنا پڑتا، نظریات خراب ہو گئے، کوئی کام ایسا کیا، حرکت ایسی کی کہ جس کے بعد تدریجاً اسلام سے نکلنا شروع ہو گئے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو قرآن میں بھی ذہنی توجہ دلائی، اور جناب سیدہ نے خطبے میں ذہنی توجہ دلائی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرو مگر یہ کہ مسلمان مرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَنَهَاكُمْ عَنْهُ، اللہ کی اطاعت کرو اس میں جس کا اس نے تمہیں حکم دیا، اور اطاعت کرو اس چیز میں جس سے تمہیں اللہ نے روکا۔ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، یہ بھی آیت ہے کہ بتحقیق اللہ سے ڈرنے والے صحیح معنی میں تو علماء ہیں۔ علماء سے کیا مراد؟ کہ جو ان چیزوں کا علم رکھیں اس پر عمل کریں، کہ آپ نے ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اس پر عمل کرو۔
اب آپ نے یہاں پر جو ایک اہم ترین جملہ کہا ہے کہ جو جناب سیدہ کے خطبے میں ایک اور جملہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ہمیں مظلومیت کا لگتا ہے، وہ بعد میں بیان کریں گے انشاءاللہ اسی وقت. اس وقت جو سب سے زیادہ ہمیں خود ایک بہت زیادہ اچھا جملہ لگتا ہے کہ آپ نے پھر کچھ دیر کے لیے سکوت فرمایا، پھر اس کے بعد مخاطب کیا، یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ وابی محمد. اے انسانوں آگاہ ہو جاؤ کہ میں فاطمہ ہوں، آگاہ ہو جاؤ کہ میں فاطمہ ہوں اور میرے والد محمد ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد والد محمد. اقول عودا و بدعا، جو میرا حرف پہلا ہوگا وہی آخری ہوگا. ولا اقول ما اقول غلطا، میں کوئی غلط بات نہیں کروں گی. ولا افعل ما افعل شططا، میں کوئی غلط کام نہیں کروں گی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ آیت نمبر ہے سورہ توبہ کی 128. بتحقیق تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایک رسول آیا، تمہیں تکلیف میں دیکھنا اس پر شاخ گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کا نہایت خواہاں ہے اور مومنین کے لیے نہایت مہربان ہے. فَإِن تَعَزُوهُ تَعْرِفُوهُ تَجِدُوهُ أَبِي دُونَ نِسَائِكُمْ، اگر تم رسول کے رشتوں کو دیکھو، تعزوہ کے معنی ہے کہ رسول کا نسب دیکھو. نسب سے کیا مراد؟ کون کون ان سے ریلیٹڈ ہے، کون کون ان سے ریلیٹڈ ہے. رسول کے رشتوں کو دیکھو. ان تعزوہ تعرفوہ، تم رشتوں کو دیکھو رسول اللہ کے تو جانو گے. کیا جانو گے؟ تجدوہ، تو تم یہ پاؤ گے. کیا پاؤ گے؟ تجدوہ ابی دون نسائکم، تو تم پاؤ گے کہ وہ میرے باپ ہیں، تمہاری کسی عورت کے باپ نہیں ہیں. وہ میرے بابا ہیں، تم میں سے کسی عورت کے بابا نہیں ہیں. وَأَخًا ابْنَ عَمِّ دُونَ رِجَالِكُمْ، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جب مولا امیر المومنین کسی اور کے سامنے مخاطب کرتی تھیں، جب انہیں مخاطب فرماتی تھیں تو فرماتی تھیں ابو الحسن، کنیت. یہ عربوں کا طریقہ ہے، کنیت سے پکارنا احترام مانا جاتا ہے، ابو الحسن. اور جب ان کا ذکر کرتی تھی کسی اور سے تو ابو الحسن بھی فرماتی تھیں، اور اسی طرح سے فرماتی تھیں ابن عمی، میرے چچا کے فرزند. تو فرماتی ہیں کہ اگر تم رسول کی رشتہ داریوں کو دیکھو، تم جانو گے تو تم نہیں پاؤ گے میرے علاوہ کسی کو ان کی بیٹی نہیں پاؤ گے، اور علی کے علاوہ کسی کو ان کا بھائی نہیں پاؤ گے. اب یہاں پر مراد فقط چچا زاد بھائی نہیں ہے، یہاں پر مراد وہ والا بھائی بھی ہے کہ جو آپ نے 2 دفعہ عقد مواخات میں مکے میں بھی اپنا بھائی قرار دیا اور مدینے میں بھی قرار دیا، دنیا میں بھی قرار دیا، آخرت میں بھی قرار دیا. وَنَعْمَ الْمَعْزِيُّ عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہماری ان سے یہ نسبت بہترین نسبت ہے. فَبَلَّغَ رَسَالَتَهُ صَاعِدًا بِالنَّظَارَةِ، اور انہوں نے اللہ کی رسالت کو کھل کے بیان کیا. مَاعِلًا عَنِ الْمَدْرَجَةِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کے نظریات کی اور ان کے مذاہب کی کھل کے مخالفت کی. ضَارِبًا صَبَجَهُمْ، ان کے درمیان ضربت لگائی. آخذاً بِأَقْضَامِهِمْ، ان کی گردن کو پکڑا. داعیاً إِلَى سَبِيلِ رَبِّهِ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، یعنی جن سے جنگ کرنی تھی ان سے جنگ کی، اور ساتھ میں دعوت دی. اور یہ دعوت کون سی دی کہ جو حکم قرآنی ہے، وَادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. تو آپ فرماتی ہیں کہ انہوں نے دعوت دی اللہ کی جانب حکمت کے ساتھ اور بہترین نصیحت کے ساتھ. اب یہاں پر یہ بھی توجہ رہے کہ یہ جو ہم خطبہ پڑھ رہے ہیں یہ اس کا ایک مشہور نسخہ ہے،
لیکن بہت سارے ایسے بھی خطبات ہیں اس کی وہ تو مختلف الفاظ میں فرق ہے. مثلا ایک جگہ آیا ہے یجفو، ایک جگہ آیا ہے یکسرو. اور کیا کیا انہوں نے؟ یکسر الاسنام، اور انہوں نے بتوں کو توڑا. وینقص الاحام، اور بڑے جو طاقتور لوگ تھے انہیں سرنگوں کر دیا. حتی انحزم الجمع، یہاں تک کہ جو ٹولیاں تھیں، جو گروپ تھے، ان کو ہرا دیا اور انہیں تتر بتر کر دیا. وَوَلَّوْا الدُّبْرَ، اور وہ لوگ فرار پر مجبور ہو گئے. اب یہ آپ نے توجہ دلائی کہ جب نبوت کا ابتدائی زمانہ تھا، یہاں تک کہ وقت آیا کہ اسلام کے پاس پاور آئی، تو فرماتی ہیں حتی تفر اللیل عن صبحہ، یہاں تک کہ رات کی تاریکی صبح میں بدل گئی. یعنی سخت دور تھا، وہ گزر گیا. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں انتہائی فصاحت و بلاغت کی ہیں، اگر آپ یہ سارے کنائے دیکھیں. وَأَسْفَرَّ الْحَقُّ عَنْ مَحْضِهِ، اور حق واضح ہو کے سامنے آ گیا، نمودار ہو گیا. وَنَطَقَ زَعِيمُ الدِّينِ، اور زعیم سے مراد ہوتی ہے دین کے رہبر نے اپنی زبان کھولی. وَحَرَسَتْ شَقَاشِقُ الشَّيَاطِينِ، اور شیاطین کے شور کو اور وہ جو سازشیں کر رہے تھے، جو شور کر رہے تھے، اس کو لگام لگائی. وَطَاخَ وَشِيزُ النِّفَاقِ، اور نفاق والوں کو سرنگوں کر دیا. یعنی اس وقت تو دبایا ہوا تھا. کل انشاءاللہ زندگی رہی تو اس میں پھر ذکر ہے کہ تم نے ان کے بعد اپنا سر اٹھانا شروع کر دیا نفاق نے دوبارہ. تو جب آپ پاور میں تھے، جتنے یہ معاویہ وغیرہ تھے، ابو سفیان کہ جو مجبوری کے عالم میں اسلام لائے، نفاق دلوں میں تھا لیکن یہ دب چکا تھا. وَحَرَسَ شَقَاشِقُ الشَّيَاطِينِ وَطَاخَ وَشِيزُ النِّفَاقِ، اور منافقوں، نفاق والوں کو سرنگوں کر دیا. وَانْحَلَّتْ عُقَدَةُ الْكُفْرِ وَالشَّقَاقِ، اور کفر اور شقاوت کے جو گراہیں تھیں ان کو کھول دیا. وَفُحْتُمْ بِكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ فِي نَفَرٍ مِنَ الْبَيْزِ الْحِمَاز، اور چند معزز فاقہ کش ہستیوں کی معیت میں تم کلمہ اخلاص کہنے لگے. یعنی اسلام جو پھیلا، بالآخر کچھ لوگوں نے کوشش کی. اب یہاں پر توجہ ہے جناب ختیجہ کی جانب، مولا امیر المومنین کی جانب، اور جنہوں نے خلوص کے ساتھ جس نے کام کیا کہ تم نے ان کے ذریعے سے کلمہ اخلاص کو سیکھا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، یہ ایک آیت کا حصہ ہے آل عمران کی آیت نمبر 103 کا، کہ جبکہ تم آگ کے دہانے پہ تھے، یعنی کسی وقت بھی ہلاک ہو سکتے تھے، تمہیں میرے بابا نے بچا لیا. پھر فرماتی ہے تم لوگوں کی حیثیت کیا تھی اس وقت، یعنی جو مسلمان ہوئے انتہائی مشکلات میں، اس وقت حیثیت کیا تھی. مُذْقَةَ الشَّارِبِ، تم لوگ ایک پانی کے گھوٹ کے برابر تھے. نُحْزَةَ الطَّعَمِ، اور لالچ کرنے والوں کا معمولی شکار تھے، کہ بعض نے اس کو ترجمہ کیا ہے ایک لقمے کی سی حیثیت تھی کہ لالچی آئے اسے میں کھا جائے. وَقُبْصَةَ الْأَجْلَانِ، تم ایک ایسا شعلہ تھے کہ آرام سے بجھ جائے. کہا جاتا ہے بیابان میں جیسی آپ آگ جلائیں ہوا اسے بجھا دیتی ہے، اس کی عمر نہیں ہوتی. تو آپ نے اس کیفیت کو بیان کیا ہے. وَنُزْحَ وَنُحْزَةَ المعذرت وَقُبْصَةَ الْأَجْلَانِ، ایک شعلہ تھے کہ جیسی بجھ جاتے. وَمَوْتِيَ الْأَقْدَامِ، قدموں میں پامال ہونے والے تھے، تمہاری حیثیت نہیں تھی، لوگ تمہیں رون دیتے. تَقْطَعْتُونَ الْوَرَقَ، تم پتے کھانے والے تھے، کہ جو بیابان میں مشکلات ہوتی تھیں اس کی جانب اشارہ ہے، پتے کھانے والے تھے. اذلت الخاسئین،
اور ذلت کی زندگی گزار رہے تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس من حولکم، تم لوگ ڈرتے تھے کہ کب تمہارے ارد گرد کے لوگ تم پہ حملہ کریں اور تمہیں لے جائیں. اب یہاں پر لے جائیں سے مراد تمہیں لے جائیں یا تمہارے مال کو لے جائیں، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس زمانے میں لے بھی جاتے تھے. فَانْقَذَكُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ بعد اللتی واللتی. ان تمام حالات کے بعد اللہ نے تمہیں میرے بابا، البتہ لفظ بابا میرے بابا وہاں پر نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے تمہیں نجات عطا فرمائی ان حالات اور واقعات سے. وَبَعْدَ أَنْ مُنِيَ بِبُحْمِ الرِّجَالِ، اور انہوں نے طاقتوروں کو، کہ جو اس وقت کے طاقتور تھے، انہوں نے، میرے بابا نے ان کو جھکا دیا. معذرت، وَبَعْدَ أَنْ مُنِيَ بِبُحْمِ الرِّجَالِ، اور اس وقت کے جو طاقتور تھے، وَزُبَانُ الْعَرَبِ، اور جو بھیڑیا صفت عرب تھے، وَمَرَدَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور سرکش اہل کتاب تھے. اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب بھی یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے تو اللہ اس جنگ کو خاموش کر، اللہ اس آگ کو بجھا دیتا تھا. یعنی اب واضح فرما رہی ہیں کہ جب عرب کے سرکش لوگ، اہل کتاب کے بگڑے ہوئے لوگ، اور جب یہ طاقتور لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے تو اللہ اس آگ کو ختم کر دیتا تھا. اور اسی طرح سے وَنَجَمَ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، اور جب شیطان سر اٹھاتا تھا، وَفَغَرَتْ فَاغِرَةٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور جب مشرکین اور درندے، اب یہاں پر فاغرہ کے جو معنی ہیں ان میں درندے اور بعض جگہ اژدہا، تو فرماتی ہیں وَفَغَرَتْ فَاغِرَةٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، وَفَغَرَتْ فَاغِرَةٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور جب مشرکین کے جو اژدہے اور درندے اپنا منہ کھولتے تھے، یا جب کہا جائے سلیس اس میں، جب منہ پھاڑ کے حملہ کرتے تھے تو اس وقت کیا ہوتا تھا؟ فرماتی ہیں قذف اخاہ فی لہواتہا، تو اس وقت رسول اللہ اپنے بھائی کو ان کے حلق تک پہنچا دیتے تھے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. کہ جب ہر جانب سے حملے ہوتے تھے اور جنگ کی آگ بھڑک جاتی تھی اور دشمن اپنا منہ پھاڑے ہوتے تھے، تو فرماتی ہیں کہ اس وقت رسول اللہ کیا فرماتے تھے؟ وَقَذَفَ أَخَاهُ فِي لَحَوَاتِهَا، ان کے حلق تک علی ابن ابی طالب کو پہنچا دیتے تھے. فَلَا يَنْكَفِيُ حَتَّى يَطَعُ جَنَاحَهَا بِأَخْمَصِهِ. اب یہاں پہ مولا علی کے کچھ فضائل بیان ہو رہے ہیں. فَلَا يَنْكَفِيُ، وہ نہیں پلٹتے تھے اس وقت تک. کب تک؟ حَتَّى يَطَعَ جَنَاحَهَا بِأَخْمَصِهِ، وہ نہیں لوٹتے تھے جب تک کہ ان کے بڑوں کو چت، یا یہ کہا جائے کہ پامال یا سرنگوں نہ کر دیں. اس وقت تک واپس نہیں آتے تھے وہ. ابھی دربار میں جناب مولا امیر المومنین کے فضائل بیان کر رہی ہیں. وَيَخْمِدُ لَهَبُهَا بِالسَّيْفِهِ، اور جب تک وہ اپنی تلوار سے اس جنگ کی آگ کو خاموش نہیں کر دیتے تھے اس وقت تک واپس نہیں آتے تھے. وَمَقْدُودًا فِي ذَاتِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو غرق کیے. مقدوداً کے معنی آتا ہے جیسے کہ اپنے آپ کو تھکا چکے تھے، چور کر چکے تھے، توڑ چکے تھے، ختم کر چکے تھے. یہ مختلف معنی ہیں.
یعنی اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو وہ ختم کر دیتے تھے، بالکل چور چور، زخموں سے چور، شکن سے چور، لیکن اسلام کا دفاع فرماتے تھے۔ مغدوداً فی ذات اللہ، مجتہداً فی امر اللہ، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے تھے۔ قریباً من رسول اللہ، اور رسول اللہ کے قریب ہوتے تھے۔ اب یہاں پر دو احتمالات، ایک تو یہ کہ رشتے میں قریب اور ہمیشہ قریب، اور راز و نیاز میں قریب، مدد میں قریب۔ ایک یہ کہ جنگ میں بھی جو ہے مولا امیر المومنین کی کیفیت یہ تھی کہ جنگ کرتے تھے اور آ کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے۔ سید فی اولیاء اللہ، اور وہ اولیاء اللہ کے سید ہیں۔ مسمرن ناصحن مجدن قادحا، ہر وقت تیار ہیں دین کی خدمت کے لیے، نصیحت کرنے والے ہیں، مجدن پرعزم ہیں ہمیشہ، اور قادحن یعنی زحمت اٹھانے والے ہیں اور جفاکش ہیں، مشکل سے مشکل برداشت کرنے والے ہیں۔ لا تاخذہ فی اللہ لؤمۃ لائم، اور اللہ کی راہ میں وہ کسی بھی ملامت کو برداشت کرنے میں کسر نہیں اٹھاتے۔ اللہ کی راہ میں ہر ملامت اور جو کوئی کہہ دے اس کو برداشت کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد کچھ لوگوں کی جانب اشارہ فرماتی ہیں کہ ظاہری اشارہ سب کے لیے تو نہیں ہے، اب کچھ لوگوں کی جانب تو ہے۔ اب وہ کن لوگوں کی جانب ہے وہ خود بخود گڑھے میں پانی چلا جاتا ہے۔ وَأَنْتُمْ فِي رَفَاحَةٍ مِنَ الْعَيْشِ وَادِعُونَ فَاكِحُونَ آمِنُونَ، اور تم لوگ ان دنوں میں سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے، سکون و آرام اور چین کی زندگی گزار رہے تھے کہ جب علی یہ کام کر رہے تھے۔ تَتَرَبَّصُونَ بِنَا الدَّوَائِرَ، اور انتظار میں ہوتے تھے کہ ہم کب پریشانیوں میں گرفتار ہو جائیں۔ اب یہ اشارہ ہے منافقین کی جانب کہ جو اسلام کی صفوں میں داخل ہو چکے تھے۔ مولا امیر المومنین مشکلات اٹھا رہے تھے، اور یہ بعض افراد ایسے تھے کہ جو انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ اب دیکھیں کیا برا ہوتا ہے۔ وَتَتَوَقَّفُونَ الْأَخْبَارَ، اور خبروں کا انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ اب دیکھیں کون سی بری خبر آتی ہے۔ وَتَنْقُصُونَ عِنْدَ النِّضَالِ، اور جنگ کے وقت پسپا ہو جاتے تھے تم لوگ، نہیں تھی تم میں طاقت۔ تنقصون عن النضال، تنقصون عند النضال، اور جنگ کے وقت پسپا ہو جاتے تھے۔ وَتَفِرُّونَ مِنَ الْقِتَالِ، اور جنگ سے بھاگ جاتے تھے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ پھر اس کے بعد آپ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئیں کہ بلا شک اس خطبے کو درک کرنا واقعا مشکل چیز ہے کہ یہ ایک ہی ردھم میں ایک دم سے آپ نے سارے جملے بولے مولا امیر المومنین کی فضائل کی فضیلت کے اور دشمنوں کی خباثتوں کے۔ پھر اس کے بعد آپ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا فَلَمَّا اخْتَارَ اللَّهُ نَبِيَّهُ دَارَ أَنْبِيَائِهِ وَمَأْوَى أَصْفِيَائِهِ، کہ جب اللہ نے اپنے نبی کو اپنی جانب بلا لیا، اس کے بعد کیا کیا ان لوگوں نے، تو وہ خطبے کا اگلا حصہ ہے کہ اگر انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کو ہم بیان کریں گے۔ اب تصور کریں کہ مولا امیر المومنین جیسی ذات کہ جو اسلام کا محور تھی، مولا امیر المومنین کی جیسی ذات کہ جو اسلام کا محور تھی، اور جناب سیدہ کی ذات کہ جو رسول اللہ کے لیے خیر کثیر ہیں، لیکن آج وہ دربار میں کھڑی ہیں، آج وہ دربار میں ہیں اور اسی کام کو انجام دے رہی ہیں کہ جو کام ان کے بابا نے انجام دیا۔ لوگوں کو اللہ کی جانب دعوت دی تو جناب سیدہ نے بھی لوگوں کو اللہ کی جانب دعوت دی۔
کچھ لوگ اسلام لائے لیکن نفاق کے عالم میں تھے، تو انہیں بھی جناب سیدہ نے دوبارہ ایمان کی جانب دی، کیونکہ جب کافر منافق ہو سکتا ہے تو وہ منافق اگر چاہے اپنے اختیار سے تو مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ جناب سیدہ نے سب کچھ بیان کیا، کس کے لیے بیان کیا؟ تاکہ حق اور باطل میں فرق ہو جائے اور آنے والی نسلیں ایسا نہ ہو کہ حق اور باطل کو پہچاننے میں مشکل میں دوچار ہو جائیں۔ اور یہی اہل بیت علیہ السلام کے مصائب ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم حق کو پہچانتے ہیں۔ اگر یہ مصائب اہل بیت نہ ہوتے، اگر یہ اہل بیت کی مظلومیت نہ ہوتی تو پھر ہم ظالموں کو نہیں پہچان سکتے تھے۔ ظالموں کا ظلم سبب بنا کہ ہم ظالموں کو پہچانیں، مظلومیت اہل بیت سبب بنی کہ ہم یہ پہچانیں کہ اہل بیت پر ظلم ہوا ہے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ ہم نے اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کی اور اہل بیت سے محبت کی، اور اسی محبت کا واسطہ دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ تو ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما کہ جنہوں نے ہمیں اہل بیت کی محبت سے نوازا، اور ہماری آنے والی نسلوں کو اہل بیت کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں دنیا میں رکھ اہل بیت کی راہ پر، اور دنیا سے جب دم نکلے تو اہل بیت کی راہ میں ہوں، برزخ میں ہوں تو اہل بیت کے ساتھ ہوں، اور محشر میں ہوں تو اہل بیت کے ساتھ ہوں، اور پھر جنت میں اہل بیت کے ساتھ ہوں۔ اور یہ سب کچھ کیوں نہ ہوگا، یہ سب کچھ کیوں نہ ہوگا جب اشرف الانبیاء کے جگر کا ٹکڑا، جب اشرف الانبیاء کی ذات کا ٹکڑا، جب اشرف الانبیاء کا ایک حصہ فاطمہ الزہرا سے جب ہم محبت کریں تو یہ محبت در حقیقت رسول اللہ سے ہے۔ اور جب فاطمہ کے مصائب بیان کریں تو یاد رکھیں کہ یہ مصائب رسول اللہ ہیں۔ جناب سیدہ کے جب مصائب بیان ہوں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جناب سیدہ کے مصائب ہیں، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ مصائب تو در حقیقت رسول اللہ کے ہیں۔ یہ مصائب تو در حقیقت مولا امیر المومنین کے مصائب ہیں۔ رسول اللہ کے بعد جب جناب سیدہ پہ مصائب پڑے تو مصائب تو جناب سیدہ پہ تھے۔ تصور کریں کہ جس وقت یہ خطبے کی آواز رسول اللہ اپنی قبر میں سنتے ہوں گے تو کیا یہ مصائب نہیں تھے؟ جب فاطمہ کے ان جملوں کو سن کے آج ہم محزون ہو رہے ہیں تو سوال یہ کیا جاتا ہے کہ فاطمہ کی آواز کو سن کے رسول اللہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ اجرکم علی اللہ، چند مصائب بیان ہو خود رسول اللہ کے لیے، چند مصائب بیان ہو خود مولا امیر المومنین کے۔ ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ جب جناب سیدہ نے یہ خطبہ دیا اور مصائب سمجھے ختم ہو گئے، اور مصائب فقط یہی ہیں کہ یہ تصور کریں کہ جب یہ مصائب بیان ہوئے، جب یہ خطبہ بیان ہوا تو رسول اللہ پہ کیا گزری ہوگی کہ ارے چند دن نہ گزرے کہ میری بیٹی کا حق پامال کر دیا گیا، ارے میری بیٹی کو دربار میں آنا پڑا، ارے میری بیٹی کو خطبے دینے پڑے، ارے یہ کیفیت تو رسول اللہ کی قبر میں تھی۔ اس وقت کے جب اپنا حق طلب کیا، اس وقت کے جب حق اور باطل کو بیان کیا، لیکن تصور کریں کہ جب فاطمہ تنہا واپس پلٹی ہوں گی، خالی ہاتھ واپس پلٹی ہوں گی، فقط ایک تصور کریں کہ روایتوں میں بیان ہوا کہ جب نامہ لکھ دیا گیا، کہ جب سند لکھ دی گئی تو ایک شخص آگے بڑھا، اور روایتوں میں بیان ہوا کہ یا تو لکھنے والے سے لے لیا یا جناب سیدہ سے لے کے اس پہ تھوکا اور اس سیاہی کو مٹا کے پھاڑنا چاہا۔ ارے تصور کریں کہ جب وہ نامہ لیا ہوگا فاطمہ کے ہاتھ سے، جب اس نامے کو پھاڑا ہوگا، جب اس سند کو پھاڑا ہوگا تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ جس نے رسول اللہ جناب سیدہ اور ائمہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما۔ جو ظلم میں شریک ہوا اور جس نے ظلم کے لیے راہوں کو ہموار کیا، اور جو علم اور آگاہی رکھنے کے بعد بھی ظالموں سے محبت کرے ان پہ بھی لعنت فرما۔ یا اللہ تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے مومنین دنیا میں جہاں جہاں ہیں ان سب کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔